اللہ تعالیٰ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، اب ہم سوچا تھا نا ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا؟ اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے نا۔ اور دوسرا کیا ہے، دوسری بات یہ ہے، دوسرا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ بھئی میرا بندہ کس کو اہمیت دیتا ہے، مجھے اہمیت دیتا ہے، میرے کو بھی اہمیت دیتا ہے، یہ دنیاوی معاملات کو اہمیت دیتا ہے۔ دیکھیں ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے اور دوسری طرف جو ہے کیا چیز ہے، دوسری طرف ہے دنیا اور اس کے معاملات۔ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے کہ میرا بندہ میری مان کر چلے گا، میرے نبی کی طریقوں پر چلے گا، یا پھر دنیا کے معاملات کی طرف جائے گا۔ تو آج کے دور کے اندر ہم لوگوں نے ایک عجیب ہی کوئی ایک وہ بنا لی ہے۔ کیا عجیب سا معاملہ بنا لیا، یہ بنا لیا کہ جب کوئی بات ہو کسی کو دین طرف راغب کرنے کی کوشش کی جائے، کسی کو دین طرف بلایا جائے، دعوت دی جائے، بھائی نماز پڑھو، اللہ کے راستے میں نکلو، دین کا کام کرو، تو کیا کریں گے، یہ جنت جہاز کی طرف جاؤ۔ تو اگلا بندہ کیا بولتا ہے، وہ نہیں جی ماں باپ جو ہے، ماں باپ کے بھی حقوق ہیں، وہ نہیں جی ماں باپ کی رضامندی بھی ضروری ہے، اور جی بیوی کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ تو یار وہ کسی کا رضامندی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو اگر وہ دین کی کسی کام سے روک رہے ہیں تو پھر آپ کے نزدیک پہلے اللہ کا حکم ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں اب کیا ایک اور چیز لوگوں کے اندر عام ہوئی ہے، وہ کیا ہے، وہ جو حقوق العباد جو ہے نا اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا، حقوق العباد کو آپ پورا کرو، یعنی کہ لوگوں کے جو حقوق ہیں اس کا خاص خاص دھیان کرو، لیکن جس نے پیدا کیا اس کی پرواہ نہیں ہے، اس حقوق کی کوئی پرواہ نہیں کرنی۔ کیوں؟ کیونکہ جی اللہ تو معاف کرنے والا، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ تو کہتا ہے میں اپنے حق معاف کر دوں گا، میرے بندے کیا جو ہے نا وہ اس کی معافی نہیں ہے۔ اور بھائی اللہ نے کہا جی میں اپنے حق معاف کروں گا، تو پھر کیا ہم اپنے رب کی نافرمانی سے کرنا شروع کر دیں؟ اور ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو بندہ اپنے رب کا نہیں وہ جنہیں کسی دوسرے بندے کا بھی نہیں ہے، وہ جھوٹ مچ کا اس کی مان کر چل رہا ہے، حقیقت میں کسی بندے کا وہ حقیقت میں وہ بالکل بھی حقوق بات نہیں ادا کر رہا۔ حقیقت میں نہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے، نہ رشتہ داروں کے ساتھ ہے، نہ بھائی بہنوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی حقیقت میں نہیں ہے۔ کیونکہ جو اپنے رب کا سگا نہیں ہو سکا، جو اس بندے کا جو شخص اس رب کا سگا نہیں ہو سکتا جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اور پھر جوان کیا اور اس کو زندگی دی، اس کی ہر ضرورت کو پورا کیا، اس کو اچھا کام دیا، کاروبار دیا، صحت سب کچھ دیا، جو بندہ اس کو شکر نہیں ادا کر سکتا، اس کا اس رب کا نہیں ہو سکتا، وہ اور کسی کا بھی پھر نہیں ہو سکتا۔ وہ ہزار دفعہ بولتی میں حقوق العباد میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، میں اس کے بھی حق ادا کروں، اس کا حق ادا کروں، وہ کسی کا بھی حق نہیں ادا کر رہا۔ اور پھر لوگوں نے عجیب مطلب یہ معاملہ بنایا ہوا ہے یار کہ بھائی دیکھو جی کسی کو بولو یار نماز پڑھو، وہ کہتا ہے نہیں یار دیکھو پہلے تو تم دنیا کے حقوق العباد کے تو خیال کرو، تو ہمیں سے اس بندے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، حق کھا رہے ہو، یا جو آج کل لوگ اس بندے کا حق کھاتے ہیں، تو یہ نہ وہ پھر نماز پڑھے، نبی نماز سنی تھی، ہم مانتے بھی نماز نہیں ہوتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نماز چھوڑ دو گے اور دنیا کے کاموں کو آپ صحیح کرنے کی کوشش کرو گے، نہیں۔ حقوق العباد بعد نہیں، پہلے اللہ کا حق ہے۔ جس رب نے ہم کو پیدا کیا ہے، جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور جس رب نے ہمیں جوان کیا، ہمیں کمانے کی طاقت دی، ہمیں ہمت دی ہے، ہمیں خاندان شکل میں اتنا بڑا نسبتی نظام دیا، شریعت کی نام کی تعالیٰ نے جس رب نے ہمیں ایسی شریعت دی جس میں ہم فخر کر سکتے ہیں، پورا جن ضابطہ حیات ہے قرآن کے اندر، اسلام کے اندر، جس رب کا ہمارے اتنا بڑا احسان ہے کہ بن مانگے بن چاہے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اس کے حقوق ہم نے ادا ہی نہیں کرنے، کیوں بھائی؟ تو اس چیز کے اوپر بڑے غور کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، یہ کوئی کرنے کی بات نہیں ہے کہ ہاں بھائی بندے کے حق پورے کرو، اللہ تعالیٰ تو اپنے حق معاف کر دے گا۔ یہ تو ویسے ہوگا کہ جی ایک شخص اپنی اولاد کو کہہ دے، اپنے بچوں کو بولے کہ ہاں بھائی دیکھو آج سے تم جو بھی غلطی کرو گے میری طرف سے معافی ہے، لیکن اگر تم کسی پڑوسی کو تکلیف دو گے تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، حال پتہ تم مجھے تکلیف دے دو تو میری طرف سے معافی ہے۔ تو وہ اس کے بچے جان بوجھ کر اپنے باپ کو تکلیف دینے لگ جائے کہ چلو جی ہمسایہ کو تنگ نہیں کرنا، باپ کو تو تنگ کرنے میں معافی مل سکتی ہے، تو اپنے باپ کو تنگ کرو، تو کیا اس کو اچھا کہا جائے گا برا کہا جائے گا؟ آپ اس کو کہو گے نا بھائی دیکھو تم اپنے باپ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو، وہ آپ سے بولے گا کہ ہاں بھائی مجھے میرے باپ نے خود بولا بھائی کہ بے شک تم میری نافرمانی کرو لیکن کسی ہمسائے کی نافرمانی نہیں کرنا، تو لوگ کیا بولیں گے؟ لوگ بولیں گے تمہارا تو مخ خراب ہے، تم پاگل ہو، تمہارا باپ تمہیں اس لیے کہہ رہا ہے کہ بھائی تم کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ، بے شک مجھے پہنچا دو، اس کا مقصد یہ ہے کہ بھائی تم جو ہے نا لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ،
اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم سچ مچ بھی اپنے باپ کو تکلیف دو، تمہارے ذرا سی بھی انسانیت نہیں ہے۔ اگر تمہارے باپ نے تمہیں کہہ بھی دی ہے کہ تمہاری ساری غلطیوں کی میں تمہیں معافی دے رہا ہوں، تو اس کا مطلب تم جان بوجھ کے جو ہے غلطیاں کرو گے؟ کہ اگر تمہارے باپ نے کہہ دیا کہ بھائی آج سے تم جو بھی غلطی کرو گے میں تمہیں اس کی معافی دے رہا ہوں، آج سے تمہاری کسی غلطی میں تمہیں میں کچھ بات نہیں کروں گا، میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، چاہے تم کچھ بھی غلطی کر لو، تو پھر کیا تم جان بوجھ کے باپ کی نافرمانی کرو گے؟ غلطی کرو گے، پھر تم جان بوجھ کے غلطیاں کرو گے، جان بوجھ کے باپ کی نافرمانیاں کرو گے، جان بوجھ کے باپ کو تکلیف دو گے۔ اس لیے اس کو تکلیف، اس لیے تم اپنے باپ کو تکلیف دینا چاہتے ہو کہ اس نے تم کو معاف کر دیا، اس لیے اپنے باپ کو تکلیف دینا چاہ رہے ہو، اس لیے اس کو تکلیف پہنچانا چاہ رہے ہو کہ اس سے کہا جی کہ تم جو بھی مجھے، تم میرا جو بھی زیادتی کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے زیادتی کرو گے؟ نہیں سمجھ آئی ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ میرا خیال سے نہیں سمجھ آ رہی کسی کو بھی۔ جب ایک بندہ، جب اس کو اس کے باپ نے بولا کہ بھائی دیکھو بیٹا آج سے تمہاری ساری غلطیوں پہ میری طرف سے معافی، اس کو پتا چلا کہ جی میرے باپ نے کہا تھی تمہاری ساری غلطیوں پہ میری طرف سے معافی، اب وہ غلطیاں کرنے لگ جائے، تو جب کسی کو بچائے گا وہ اس کو رکے گا نا، اس کو بولے گا کہ تمہارے باپ نے اگر معافی کا اعلان کر دیا، اگر تمہارے باپ نے بڑا پن دکھایا اور تمہیں کہہ دیا کہ بھائی آج سے تمہاری ساری غلطیوں پہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم جان بوجھ کے غلطیاں کرنے لگ جاؤ، کہ تم اپنے باپ کی اچھائی کا غلط فائدہ اٹھاؤ کہ تمہارے باپ نے اگر تمہیں معافی دے دی ہے آج سے ہمیشہ سب غلطیوں کے، تمہارے باپ نے اگر تمہیں معافی دی ہے، تمہارا باپ تو جنہیں اگر تمہیں معاف کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم جان بوجھ کے جنہیں غلط کام کرو گے، کیونکہ میرا باپ مجھے معاف کر رہا ہے اس لیے میں جان بوجھ کے غلط کام کروں، لوگ آپ کو روکیں گے نا کہ بھائی اگر تمہارا باپ تمہیں معاف کرتا ہے تو پھر تم جو ہے یہ مطلب تم یہ نہیں ہے کہ جو تم جو ہے کوئی غلط کرو گے، تو پھر اسی طرح رب کا بھی معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا دیکھ جی اگر میں چاہوں تو، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی کہ میں اپنے سارے حق معاف کر دوں گا، کہا بھی ہوتا تو ایک بہت بڑی بےغیرتی کی بات ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تمہارے جگہ میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا، تو جان بوجھ کے ہم اپنے رب کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دیں، جان بوجھ کے اس کا ہم جو حکم توڑنا شروع کر دیں، تو یہ سب سے بڑی پرلے درجے کی بےغیرتی ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جنہیں تمہارے جنہیں حقوق اللہ کی میری طرف سے معافی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میں چاہوں تو حقوق اللہ کی معافی دے سکتا ہوں، حقوق العباد کی معافی اس ٹائم تک نہیں جب تک جنہ میرا بندہ خود نہ چاہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے حقوق جو میرے حقوق ہیں وہ اگر میں چاہوں گا تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، بغیر تمہاری معافی مانگے بھی میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں۔ وہ تعالیٰ اپنی غفور رحیمی بتا رہے ہیں، اور تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں کہ بغیر تمہاری معافی مانگی بھی تمہارے گناہوں کی تمہیں معافی دے سکتا ہوں، حال بتاؤ ان چیزوں کی معافی میں تمہیں نہیں دے سکتا بغیر معافی مانگے کی، جو تم نے کسی کے ساتھ اگر زیادتی کی ہوگی، اگر کسی بندے تم نے کچھ ظلم کیا ہوگا تو اس کی معافی تمہیں اس ٹائم تک نہیں مل سکتی جب تک تم اس بندے سے معافی نہیں مانگ لیتے ہو، اور پھر مجھ سے معافی نہیں مانگ لیتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ آپ بندے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ وہ اچھائی کرو لیکن اللہ کے ساتھ آپ وہ نافرمانیاں کرو، ان لوگوں کے ساتھ آپ ٹھیک کرو، لوگوں کی آپ فرمان برداری کرو، حقوق العباد کا آپ پورا جو ہے نا خیال کرو، اور حقوق اللہ کا آپ بالکل پرواہی نہ کرو کہ جی اللہ تو معاف کرنے والا، اس لیے ہمیں حقوق اللہ کی پرواہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی اللہ کے حقوق پورے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حقوق ویسے ہی معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جی میرے راستے پہ نکلو دین کے کام کے لیے، آپ کو جی اگر میں نہیں نکل تو کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا وہ معاف کر دے گا، اللہ تو کہہ رہا ہے میں اپنے حقوق کی معافی دوں گا، اس لیے جو ہے اگر میں اللہ کے راستے پہ نہیں بھی نکلتا تب اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نماز پڑھو، آپ کو جی میں نماز نہیں پڑھتا، بھائی کیوں؟ بہتر نے بولا جی جنا میں چاہوں تو میں اپنے حق معاف کر سکتا ہوں، تو اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھنی، میں اپنے رب سے معافی مانگوں میرا رب مجھے معاف کر دے گا، حقوق العباد کا خیال کروں کہ اس کی معافی اس ٹائم تک نہیں جب تک بندہ خود نہ معاف کر دے، حقوق اللہ کی معافی تو ویسے بھی اللہ نے دے رکھی ہے، تو نماز نہ پڑھو، روزے نہ رکھو، حج نہ کرو، زکوٰۃ نہ دو، حقوق اللہ کے تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو اپنے حق معاف کر سکتا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں نا بار بار کہ بھائی کہ جنا اگر میں چاہوں تو میں اپنے حق معاف کر سکتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے نہ پھر ہم نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، نہ زکوٰۃ دیں، نہ حج کریں، نہ ہم کلمہ پڑھیں، کوئی حقوق اللہ کا ہم خیال نہ کریں، اللہ کسی حکم کو ہم پورا نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیج دے گا۔ جنت اتنی آسانی سے ملتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو بار بار جان بوجھ کر اور وہ آپ کو جنت میں بھیج دے، وہ چاہے وہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ اگر چاہے وہ آپ کو آگے ساری نافرمانی موجود بھی جنت میں بھیج سکتا ہے، اس کا مطلب لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نافرمانیاں کرو گے اپنے اللہ کی۔ سب سے پہلے سب سے آگے اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا اگر حکم ہے کہ بھائی میرا یہ کام کرو
اور آپ کے ماں باپ نہیں راضی کہ آپ وہ کام کرو تو آپ نے اس کام کو کرنا ہے. اگر ایک اللہ کا حکم ہے کہ میرا یہ کام کرو اور آپ کی بیوی راضی نہیں ہے، آپ کی اولاد راضی نہیں ہے اس کام کے لیے، آپ نے پھر بھی وہ کام کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم آیا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے تو انہوں نے بیٹے سے جب بات کی تو بیٹا راضی ہو گیا. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا اگر تم راضی نہ ہوتے تو بھی میں تمہیں ذبح کرتا. وہاں پر یہ بات نہیں ہے کہ یار ٹھیک ہے بھائی اللہ تعالیٰ کو اپنے حقوق معاف کرنے والے ہیں تو اگر میں اپنے بیٹے کو نہ ذبح کروں تو ٹھیک ہے، کیوں بیٹے کو ذبح کروں گا تو حقوق بات کی خلاف ورزی ہے، تو چلو یار بیٹے کو بچا لو، اللہ سے میں معافی مانگوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا. انہوں نے یہ کام کیا حضرت ابراہیم نے؟ نہیں، انہوں نے اپنے بچے کو لٹایا، ذبح کرنے کی کوشش کی، اپنے طور پہ کام پورا کیا. وہ تو اللہ کا حکم تھا، جو چھری نے کام نہیں کیا. تو یہ چیز کا جو ہے نا ہم سوچ لیں بھائی ہمارے عقل کدھر ماری گئی ہے، ہمارے دماغ کدھر جا رہے ہیں، عجیب ہی طرف ہمارے دماغ گھوم رہے ہیں. بھائی حقوق اللہ میں اللہ تعالیٰ نے بولا جی میں چاہوں تو میں اپنے حق معاف کر سکتا ہوں، اس لیے آپ جان بوجھ کے اللہ کی نافرمانی کرو، اس لیے جان بوجھ کے اللہ کے حکم کو توڑو، اس لیے جان بوجھ کے اللہ کے احکامات کو پورا نہ کرو. کوئی بھائی کہتا ہے کہ ہاں بھائی دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے بولا جی میں چاہوں تو میں اپنے حق معاف کر دوں گا اور بندے کے حق معاف نہیں کروں گا، اس لیے حقوق العباد کا آپ خیال کرو، حقوق اللہ کی ٹینشن نہیں ہے، وہ اللہ معاف کرنے والا وہ غفور رحیم ہے. یہ تو